السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، آج جس عنوان پہ ہمیں درس لینا ہے وہ عنوان ہمارے آپ کے اور پوری کائنات کا مقصد وجود ہے۔ وہ عنوان لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور معرفت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ جس کو پڑھ کر کے کوئی بھی بندہ حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہ جس کے اقرار کے بعد تمام معبودان باطلہ سے انسان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ جو اسلام کا شعار، دین کا رکن اعظم اور توحید کا عنوان ہے۔ یہ کلمہ ہمیں درس دیتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، رازق نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا، عزت اور ذلت دینے والا، مالدار و محتاج بنانے والا، غرضی کی تمام امور اللہ ہی کے اختیار اور قدرت میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقیقت بیان فرمائی ہے، اس حقیقت پر کتنے لوگ کھڑے اتر رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی حقیقت نہیں جانتے، کلمے کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ کہتے ہیں، دل میں اس کلمے کی حکمرانی نہیں ہے دل پر، اور اعضاء و جوارح سے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صرف ایک کلمہ ہے جو وہ کہتے ہیں، اور کلمے کی جو حقیقت ہے، جو معرفت ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی۔ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو صرف میری عبادت کرو۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں تمام قسمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ دعا ہے، استغاثہ ہے، استعانت ہے، کوئی بھی عبادت ہو، دعا جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد کی روایت میں، یہ بھی صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کی پہلی دعوت یہی تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت شعیب ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت یحییٰ، کوئی بھی نبی، جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اور خود امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ اور جب یہ دعوت سنی مکے کے کفار و مشرکین نے تو جانتے ہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قرآن نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو تمام معبودوں کے ایک معبود بنا دیا۔ بے شک یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ واحد کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کر رکھی تھی اور وہ کر رہے تھے،
اس لیے یہ اٹپٹا سا جملہ ان کو لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی توحید کی دعوت. ان کو یہی معلوم کہ اسی کلمے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور اسی کی وجہ سے مخلوق دو حصوں میں مومنین کفار میں بٹ گئی. یہی کلمہ تمام بندوں پر اللہ کا حق ہے. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں ذکر فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بندے کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس سے دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے. پہلی چیز کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری چیز تم نے رسولوں کی کتنی بات مانی. پہلے سوال کا جواب یہی لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے کہ کس کی عبادت کرتے تھے. اگر ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جس نے یہ پہچان لیا کہ معبود حقیقی اللہ ہے، وہ کسی اور کی عبادت کر نہیں سکتا، تو اس کا اقرار اس کے مطابق عمل. اور دوسرے سوال کا جواب یہ کہ اس بات کی معرفت حاصل ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہو. تو میرے بھائی، کفار مکہ بھی خالق مانتے تھے اللہ کو، رازق مانتے تھے اللہ کو، لیکن وہ کہاں ڈنڈی مارتے تھے؟ یا گناہ ان کا اقرار تھا کہ اللہ خالق ہے. وہ توحید الوہیت میں، توحید عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ لقمان میں اللہ کا ارشاد ہے. اسی طرح سے جب ان سے کہا جاتا کہ یہ جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں معبود، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو کیا کہتے تھے؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو غیر اللہ سے وابستہ ہیں، غیر اللہ سے لو لگاتے ہیں، اپنی بگڑی ان سے بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا قرب ہی چاہتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں. ایسے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کی حقیقت معلوم ہو. اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو شخص، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانتا اور اس کلمے کی معرفت نہیں رکھتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پھر وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، اس کلمے کے مطابق اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو یہ کلمہ اس کو کل قیامت کے دن کوئی بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سورہ بقرہ میں کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اس مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا، تمام پرستشوں کو چھوڑنا پڑے گا. ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ واحد کی عبادت جب تک کوئی نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہ شخص نہیں سمجھتا ہے. میرے بھائی سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں بخشی کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا فرمائی ہے. تو جسے لا الہ الا اللہ کی پہچان ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ شخص معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ. آج کس طرح سے مسلمان گمگشتہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ضرور ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت اسے معلوم نہیں ہے. ضرورت ہے کہ مسلمان اس کلمے کی حقیقت کو سمجھیں، مسلمان اس کلمے کی معرفت حاصل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کس طرح سے مزاروں کی دنیا آباد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کی اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.